کہ ہماری قوم کو، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مولوی کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے، سب ہر فیلڈ میں ہماری قوم کے لوگ آگے بڑھیں، اور الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اسی سیمانچل کی دھرتی سے بہت بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عالم نہ بنائیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اتنا دین ضرور سکھا دیں اپنے بچے بچیوں کو کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، وہ کچھ بھی بنے، اللہ کو نہ بھولے، ایمان کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو نہ بھولے، اس لائق بنا دیں۔ ساری زندگی ایک انسان دین کی تعلیم حاصل کرے اور پھر یونیورسٹی جانے کے بعد جو ہے وہ داڑھی سپا چٹ کر لے اور ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے تو تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیو۔ نماز پڑھنا صرف مولانا لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ماسٹر کے اوپر بھی فرض ہے۔ مدرسے میں مولوی صاحب آئیں گے ان کے چہرے پر داڑھی رہے گی، اور ماسٹر صاحب آئیں گے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں رہے گی۔ داڑھی نہیں رہے گی تو لوگ کہیں گے ماسٹر صاحب آگے۔ اے بھیا یہ کہاں لکھا ہے کہ ماسٹر داڑھی نہ رکھے اور مولوی داڑھی رکھے؟ داڑھی رکھنے کا حکم صرف مولوی کو ہے، ماسٹر کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط وچار دھارا ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال دیکھیے آیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے بنگالی بیلٹ میں خاص طور سے چہرے کے پردے کا رواج کم ہے، مگر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شریعت کی اگر آپ بات کریں، قرآن و حدیث کی اگر آپ بات کریں تو قرآن و حدیث میں چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اس مسئلے میں جو مضبوط بات ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے یہاں گئی ہے، اب ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، وہاں چہرہ کھول سکتی ہے۔ جہاں چہرہ کھولنا مجبوری ہو وہاں عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، شاپنگ کرنے جا رہی ہے یا جلسے میں جا رہی ہے، تو اب وہ نقاب پہن کے جا سکتی ہے، چہرے کو ڈھانپ کے جا سکتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، مجبوری میں کھولے گی، یہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک بچہ لایا ہے کچھ چندہ، سیف الدین بھائی ہے کوئی، انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام سے 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر پرویز صاحب نے 1500 روپے کی رقم دی ہے، 2000 کی رقم دی ہے۔ اللہ اقبال حسین بھائی نے 50 کلو گیہوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں جلدی جلدی میں آپ کے بیچ میں آیا اور بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا، بڑی خوبصورت مجلس جم گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کا ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق دے۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعاون یہاں پہ بھیج دیں۔ ہمارے مرد حضرات بھی جو ابھی تک اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے اس ادارے کا ضرور تعاون کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی تندرستی میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے۔ بیت الخلاء میں موبائل لے جانا کیسا ہے اگر اس میں قرآن لوڈ ہے تو؟ دیکھیے قرآن لوڈ ہے تو لے جا سکتے ہیں، قرآن بج رہا ہے تو نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے سینے میں قرآن لوڈ ہے تو کیا وہ بیت الخلاء نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ تو موبائل کی اسٹوریج میں قرآن اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے وال پیپر پہ اچھا یہ بچہ آیا ہے، کچھ چندہ اس نے اپنی 2 خالہ کے نام سے دیے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور بڑے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اس نے اپنی طرف سے بھی چندہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے جذبے کو قبول فرمائے۔ تو بھائیوں موبائل پہ اگر آپ وال پیپر پہ قرآن کی آیت لگاتے تو پھر اس کو موبائل میں مت لے کے جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو آپ اس انگوٹھی کو باہر رکھ کر کے آپ استنجا کرنے جاتے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ کے موبائل کے وال پیپر پہ ہے یا اس میں قرآن پلے ہو رہا ہے تو اس کو لے کے نہیں جانا چاہیے، اگر اندر اسٹوریج میں تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ۔ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال آپ کے سیمانچل میں ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا لوگ اتنا خیال نہیں کرتے جتنا عقیقہ کا کرتے ہیں۔ نماز کا کم سوال آتا ہے، عقیقہ کا زیادہ آتا ہے۔ تو اب عقیقہ کے بارے میں ایک سیدھی سیدھی بات سن لیجیے کہ عقیقہ کا اصل جو دن ہے وہ 7واں دن ہے۔
7वें दिन ही عقیقہ سنت ہے اور 7वें دن ہی افضل ہے۔ بہت سارے علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 7वें دن کے بعد عقیقہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہیں ہوتا ہے، لیکن چلو گنجائش بہرحال موجود ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے اور دلائل بھی ہیں کہ عقیقہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 7वेں دن طاقت نہیں تھی، بعد میں طاقت ہوگی تو کر سکتا ہے، لیکن 2-3 باتیں خاص طور سے موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں۔ عقیقہ میں بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ عقیقہ میں چھوٹا جانور، چاہے آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، چھوٹا جانور ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ لڑکا اگر ہے تو 2 جانور ہونا چاہیے، لڑکی اگر ہے تو 1 جانور ہونا چاہیے۔ جانور کا دتا ہونا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ میں جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، جیسے قربانی میں عیبدار نہیں ہونا چاہیے، عقیقہ میں بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں شادی میں مہمان آ رہے ہیں اور ہم بڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلا رہے ہیں، تو ہم ساتھ میں عقیقہ کا بھی گوشت کھلا دیں، تو معاف کیجئے گا، اس بڑے جانور میں آپ عقیقہ کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو عقیقہ کرنا ہے، کسی بچے کا عقیقہ آپ نے نہیں کیا تھا اور آپ شادی کے موقع پہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا جانور لائیے۔ لڑکا ہے تو 2 جانور لائیے، لڑکی ہے تو 1 جانور لائیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے 2 جانور کی اور لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے تو 1 ہی جانور لے آئے، چلے گا انشاءاللہ، لیکن 2 سنت اور بہتر یہ ہے کہ 2 ہونا چاہیے، اور یہ جانور الگ سے ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے، اب قربانی کا جانور اسی کو آپ قربانی کا بھی مان لیں، اسی کو عقیقہ کا مان لیں، ایسا نہیں چلے گا۔ قربانی کا جانور الگ ہونا چاہیے، عقیقہ کا الگ ہونا چاہیے۔ عقیقہ کے ٹائم کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ آپ سب صرف دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ عقیقہ میں کر رہا ہوں اپنے بچے کی طرف سے، اے اللہ تو قبول فرما لے، بس یہ دل میں نیت کر لیں، اور چھری چلانے کے ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ کے گوشت کو ماں باپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچہ خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پورا گوشت غریبوں کو بانٹنا چاہے بانٹ سکتے ہیں، مدرسے میں دینا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔